یہاں کی عورتیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی فرماتے ہیں، اے صحابی، جب اپنے گھر میں جاؤ تو گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ صحابی عرض کرتے، یا رسول اللہ، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب کسے سلام کریں؟ آپ لوگ ہمیں دیکھیں، ٹوپی بدلنا بند کر دیں میرے بھائی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ صحابی عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اگر گھر میں کوئی نہ ہو تو کسے سلام کریں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، غور سے سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس گھر میں کوئی نہیں رہتا، اما پور کے مسلمانوں، نبی فرماتے ہیں جس گھر میں کوئی نہیں رہتا اس گھر میں محمد رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے لوگوں، سلام کر لیا کرو۔ میں نے آپ سے سلام کیا، آپ نے میری 2 تقریر سنا ہے مسجد کے اندر، اور یہ تیسری تقریر ہے جو منبر رسول پر آپ سن رہے ہیں۔ میں پھر سے سلام کرتا ہوں، محبت سے جواب دیں، السلام علیکم۔ ایک بار میں اور کرتا ہوں، حمد خدا ہو دوستو، نعت رسول ہو، پہلے میرا سلام محبت قبول ہو، السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین، وطہ ویاسین، والشکر لمن ارحم من کل رحیم، وابنہ الغوث العظم الجیلانی والبغدادی اجمعین، وخواجہ معین الدین، واولیاء سابقین، دیگر بزرگان دین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ و مولانا العظیم، وبلغنا علی رسولہ النبی المکین امین الرؤوف الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین وان الحمد للہ رب العالمین۔ جن جن حضرات کو درود پاک یاد ہے وہ پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 11 بج چکا ہے، جتنی دیر آپ چاہیں گے اتنی دیر ہم آپ کی خدمت کریں گے، چاہے 15 منٹ اور چاہے 20 منٹ، چاہے 1 گھنٹے۔ یہ آپ سمجھ لیں کہ میں نے جو آیت پڑھی، اللہ رب العزت قرآن بلاغت میں ارشاد فرماتا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سماعت کریں، ترجمہ سنیں۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کس سے کہتا ہے؟ کس سے کہتا ہے؟ ایک بات سمجھ لیں پہلے، سرکار فرماتے ہیں اگر میرا ذکر ہو اور صحابی کا اور رب کا، اور بولنے کے لیے زبان ہو منہ میں، بدن میں جان ہو، اور اگر کوئی نہیں بولتا نا، اللہ تعالیٰ اسے 2 سال کے اندر بڑی بیماری عطا فرماتا ہے، اور منہ کے اندر کس میں عطا فرماتا؟ منہ کے اندر، کیونکہ یہی تمہارا منہ
ہوٹلوں پہ کچر 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 چلتا ہے، فرضی باتوں میں تمہارا منہ ایک دم ناؤ کی کیچی رک جاتی ہے لیکن تمہارا منہ نہیں رکتا، اور جب دین کی بات آئے تو تم بول نہیں رہے ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے، جب پریشانی آتی تو مولانا صاحب پھونک ڈال دو، دقت آئے گی تو بازار، دقت آئے گی تو مولانا صاحب میرے لیے دعا کر دیجئے، تعویذ بنا دیجئے۔ میں پھر سے کہتا ہوں، آپ لوگ غور سے سنیں، میں نے جو آیت پڑھی اس آیت کا ترجمہ آپ سماعت کریں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کس سے؟ محبوب تم کہہ دو، محبوب تم کہہ دو، کس سے رب کہتا ہے؟ دیکھو اتنا کہنے کے بعد بھی اثر نہیں، اللہ اکبر، اگر نوئی ہوگی تو ڈھول پیٹنا شروع کریں گے، اتنا بھینکر کہ پوچھو مت۔ ذرا دیکھیں، اتنا سمجھانے کے بعد کہ اللہ منہ میں عذاب دیتا ہے، اور عذاب منہ میں کسی طرح کا بھی دے سکتا ہے، کسی طرح کا بھی عذاب دے سکتا ہے۔ ذرا ڈرو اللہ کی ذات سے۔ اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، کس سے کہتا ہے؟ کس سے کہتا ہے؟ تم لوگ بھی بول دو، اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے، کہہ دو، کہہ دو، کس سے؟ ہاں اب سنیں، آپ بولیں گے نہیں، کہہ دو محبوب۔ سرکار عرض کرتے ہیں مولا کس سے کہہ دوں؟ کیا کہتے ہیں؟ مولا کس سے کہہ دوں؟ رب فرماتا ہے اپنے ماننے والوں سے کہہ دو۔ کس سے کہہ دو؟ اپنے ماننے والوں سے کہہ دو، اپنے جانثاروں سے کہہ دو، اپنے عاشقوں سے کہہ دو، اپنے شیدائیوں سے کہہ دو، آپ سے جو پیار کرتے ہیں ان سے کہہ دو میں نے تمہیں نماز دیا، میں نے تمہیں روزہ دیا، میں نے تمہیں حج دیا، میں نے تمہیں زکوٰۃ دیا، بلکہ میں نے تمہیں ایمان دیا، میں نے تمہیں رب کی پہچان دیا، اور خود میں نے تمہیں رحمان دیا۔ میں نے تمہیں، ابھی میری تقریر شروع نہیں ہوئی ہے، یہ تو اب چارجنگ شروع ہوئی ہے، آپ لوگ ہمیں سنے بھی ہیں جانتے بھی ہیں۔ کہہ دو کن سے؟ اپنے محبوب سے، اور محبوب کس سے کہہ دیں؟ اپنے امتی سے۔ رب کہتا ہے کس سے؟ اپنے محبوب سے، اور محبوب کس سے کہتے؟ اپنے امتی سے۔ کیا کہہ دیں؟ کیا کہہ دیں؟ تجھے نماز دیا، تجھے روزہ دیا، تجھے حج دیا، تجھے زکوٰۃ دیا، تجھے نماز دیا، تجھے توبہ دیا، تجھے ایک خدا کا خدا پرستش کرنے والا بنایا، 73,033 کروڑ دیوتاؤں کی پوجا کرنے والے تھے، میں نے ایک خدا پرست بنا دیا، مگر میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، مگر میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا۔ ہاں اب رب کہتا ہے ہاں محبوب کہہ دو قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، نماز دیا، روزہ دیا، حج دیا، زکوٰۃ دیا، مگر میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، مگر میں تم سے کچھ چاہتا نہیں۔ ہاں اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اگر کچھ دینا چاہتے ہو تو میری اہل بیت اطہار سے محبت کرو۔ اب آپ شعر سنیں، علی کے شعر سے ایک چیز آپ اور جان لیجئے کہ بہت سے لوگ ویڈیو کے خلاف ہوتے ہیں۔ کیا؟ ویڈیو کے خلاف ہوتے ہیں۔ آج جان لو کہ ویڈیو کیوں جائز ہے، کیوں جائز ہے۔ میرا پروگرام حیدرآباد میں لگا تھا۔ کہاں لگا تھا؟ حیدرآباد میں۔ حیدرآباد میں میری تقریر 3 روز ہوئی۔ تقریر کر کے میں چلا آیا، کہیں کسی نے ویڈیو بنا لیا اور یہ اعلان کر دیا، وائرل کر دیا باقاعدہ کہ فلاں آدمی نے پروگرام کرایا تھا، وہاں سے جو مولانا آئے تھے بارہ بنکی سے، اس تقریر میں پاکستان کا نعرہ لگ رہا تھا۔ یہ ویڈیو ہمارا پروف ہے کہ ہم بولے کیا ہیں، آپ نے بولوایا کیا ہے، آپ کے عالم بولے کیا ہے۔ اگر کوئی انگلی اٹھائے تو انہیں کان کھول کے دکھاؤ، کان پکڑ کے دکھاؤ، اسے دیکھو ہمارے عالم آئے تھے کیا بولے۔ ہمارے عالم کل بھی، وہ شعر کون سا ہے؟ وطن سے محبت ایمان کی دلیل ہے، ایمان کی روشنی ہے۔ بلال آپ شعر سن لیں تاکہ میں تقریر کو شروع کر دوں۔ علی کے شعر سے، علی کے شعر سے کوئی نظر ملا نہ سکا۔ علی کے شعر سے کوئی نظر ملا نہ سکا،
قدم حسین کا سارا جہاں ہلا نہ سکا. علی کے شیر سے کوئی نظر ملا نہ سکا. قدم حسین کا سارا جہاں ہلا نہ سکا اور لے کے چلو میں دریا کے منہ پر مار دیا. یہ چلو ہے. لے کے چلو میں دریا کے منہ پر مار دیا. نشہ یزید کا عباس نے اتار دیا. نشہ یزید کا عباس نے اتار دیا. اور دوسرا شعر سن لیں، بڑا قیمتی شعر ہے، سنیں حضرت. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. ذرا سنیں. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے اور گر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. اور اس بزم نبوت کی کلی فاطمہ زہرا اے اما پور والو. اس بزم نبوت کی کلی فاطمہ زہرا اما پور والو. حسنین ہے دو پھول تو گلاب علی ہیں. حسنین ہے دو پھول تو گلاب علی ہیں. اور تیسرا شعر سن لیں، میری تقریر شروع ہو جائے گی. کہ بے اجازت جن کے گھر، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. یہ محرم شریف کی پہلی تاریخ ہے. کون سی تاریخ ہے؟ پہلی تاریخ ہے. اب ذرا آپ سنیں، آپ کے حسین کا مرتبہ کیا ہے، آپ کے حسین کا پاور کیا ہے. پہلے سارے لوگ مجھے دیکھیں. اگر واقعی آپ نے محفل غم حسین منایا ہے، جشن امام حسین منایا ہے، تو ذرا 10 منٹ کے لیے یہ ثاقب رضا خان کو آپ سماعت کریں. سنیں، 1 سال تک آپ عبادت کریں. کتنے سال؟ کتنے سال؟ سب بولو، کتنے سال؟ 1 سال تک آپ عبادت کریں. 1 سال. کتنے سال؟ آپ بھی بولیں. 1 سال تک آپ عبادت کریں اور ایک دن امام حسین سے محبت کر لیں. 1 سال آپ عبادت کریں. ذرا غور سے سننا اما پور کے مسلمانوں. 1 سال آپ عبادت کریں اور ایک دن امام حسین سے محبت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی 1 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب ایک دن حسین سے محبت کرنے میں عطا فرماتا ہے. یا رسول ایک سال آپ عبادت کریں. 1 سال ذرا غور سے سنیں اور ایک دن حسین سے محبت کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی 1 سال کی عبادت سے زیادہ ایک دن امام حسین سے محبت کرنے میں ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ایسی محفل ہے، ذرا آپ سنیں. یہ امام صاحب اس مسجد میں امامت کرتے ہیں. کہاں؟ اوما پور کی مسجد میں. یہ کرتے ہیں بستی میں امامت، وہ کرتے ہیں حریہ میں امامت، میں کرتا ہوں 12 بنکی میں امامت. کوئی کہیں امامت کرے، کوئی کعبے میں امامت کرے، کوئی مسجد نبوی میں امامت کرے، کوئی مسجد عقبہ میں نماز پڑھے، کوئی مسجد کعبہ میں نماز پڑھے، کوئی مسجد حرم میں نماز پڑھے، کوئی مسجد اقصی میں نماز پڑھے. لیکن ان مولویوں کے پاس، ان پیروں کے پاس، ان ماننے والوں کے پاس، قرآن پڑھنے والوں کے پاس، نماز پڑھنے والوں کے پاس، حج پڑھنے والوں کے پاس، زکوٰۃ دینے والوں کے پاس کوئی
پروف نہیں ہے کہ یہ ایمان پر مرے، نہ مولانا کے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ ایمان پہ مرے ہیں، نہ حافظ صاحب کے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ ایمان پر مرے ہیں، نہ قاری صاحب کے پاس کوئی پروف ہے کہ یہ ایمان پر مرے ہیں۔ اب ذرا غور سے سننا، ایمان پر مرتا کون ہے؟ سنیں، اب نماز پڑھانے والا نماز پڑھا رہا ہے اور نماز پڑھاتے پڑھاتے مر گیا، لیکن اس کے پاس کوئی پروف نہیں کہ وہ ایمان پر مرا کہ کیسے مرا۔ لیکن سنیں، جو آقا فرماتے ہیں، کتاب کا نام ہے نزہۃ المجالس، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 222، اور دوسری کتاب کا نام ہے تفسیر روح البیان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 534۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، سنو، یہ مسجد میں مرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جنتی ہوں، میں ایمان پہ مرا ہوں۔ کعبے میں مرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان پہ مرا ہوں۔ حج پڑھنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ایمان پہ مرا ہوں۔ آخر کہہ کون سکتا ہے کہ میں ایمان پہ مرا ہوں؟ تو سنو حدیث پاک، میں نے 2 کتاب آپ کو بتائی ہے، اور پھر سے ایک مرتبہ کتاب کو سن لو۔ اگر آر ڈی میں فیڈ کرنا ہے تو فیڈ کر لو، ورنہ اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لو۔ اگر کوئی بہت بڑا عالم تمہارے چھیتر میں ہوگا، اس عالم کو سنا دینا کہ ثاقب رضا آیا تھا اور چیلنج کر کے گیا کہ نماز پڑھنے والا نماز میں مر گیا، نماز کی حالت میں مر گیا، قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھنے کے دوران مر گیا، حج پڑھنے والا حج پڑھنے کے دوران مر گیا، لیکن وہ ایمان پر نہیں مرا۔ آخر نبی فرماتے ہیں، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مومنا، جب کوئی حسن سے، حسین سے، علی سے، فاطمہ سے محبت رکھ کے مرے گا تو خدا قسم جب مرے گا تو ایمان پر مرے گا۔ دیکھیں آپ، ذرا دیکھیں، ذرا دیکھیں، ایمان پر کون مرا؟ آپ ہمیں دیکھیں، ایمان پہ کون مرا؟ حسین سے محبت کرنے والا، علی سے محبت کرنے والا، فاطمہ سے محبت کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا، ایمان پہ مرا۔ کس پہ مرا؟ چیلنج ہے، چیلنج، اس لیے ہم کہتے ہیں ریکارڈ کرو، ریکارڈ کرو، موبائل ہے تو ریکارڈ کرو، اپنی آئی ڈی میں فیڈ کرو۔ جو تمہارے چھیتر میں بڑا علامہ ہوگا، مفتی ہوگا، عالم ہوگا، اسے اس تقریر کو سنا دینا کہ نماز پر مرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا میں ایمان پہ مرا، روزہ رکھ کر مرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا میں ایمان پہ مرا۔ اب دیکھیں، آپ تو ایمان پر مر گئے، لیکن اس فطری موت سے بہتر ہے شہادت کی موت آئے۔ اس فطری موت سے بہتر ہے۔ اچھا، آپ سب حسینی ہیں حسینی؟ اور یار اس میں بھی شرماتے ہو۔ میں نے آپ سے کیا کہا؟ نماز میں مر جاؤ تب بھی تمہارے پاس پروف نہیں، تم جنتی ہو۔ حج پڑھنے کے دوران جاؤ مر جاؤ، پروف نہیں۔ قرآن پڑھتے پڑھتے مر جاؤ، پروف نہیں۔ پوری زندگی نماز پڑھتے پڑھتے مر جاؤ، پروف نہیں۔ لیکن اہل بیت اطہار حسن، حسین، علی، فاطمہ سے اگر محبت کر کے مر گئے تو تم ایمان والے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین سے محبت کرتے ہیں، حسین سے محبت کرتے ہیں؟ ذرا ایک بار ہاتھ اٹھائیے، سب لوگ اٹھائیں، شرمائیے گا نہیں، ہاتھ اٹھانے میں شرمائے۔ نیتاؤں کے لیے بہت ہاتھ اٹھاتے ہو، ہاتھ اٹھائے رہیے، نیچے مت کریے۔ اب ذرا کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، سب بلند آواز سے کہیے تاکہ حسین آپ کی آواز کو سن لے۔ کہیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اب نیچے کریں، اب نیچے کریں، اب دماغ میری طرف کریں۔ اب دیکھیں، آپ ایمان پہ مرے، کس پہ مرے؟ کس پہ؟ ایمان پہ کون مرا؟ علی سے محبت کرنے والا، حسین سے محبت کرنے والا، فاطمہ سے محبت کرنے والا، حسن سے محبت کرنے والا، نبی سے محبت کرنے والا۔ یہ کون موت ہوئی؟ فطری۔ کون موت؟ فطری۔ کون موت؟ فطری۔ سب بولا کرو نا، فطری۔ کون سی موت؟ تم لوگ بھی بولو، فطری۔ اب سنیں، اس فطری موت سے بہتر ہے کہ ہم لوگوں کو شہادت کی موت آ جائے۔ اب ذرا حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے کہ من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا مومنا، حسن سے، حسین سے، علی سے، فاطمہ سے، نبی سے محبت کر کے جب مرنے والا مرنے لگے گا تو پہلی چیز تو ایمان پر مرے گا۔ اب دوسری چیز نوٹ کریں ذرا ذہن سے، اما پور کے مسلمانوں، من مات علی حب آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماتا شہیدہ، جب کوئی حسن، حسین، علی، فاطمہ سے محبت کر کے مرنے لگے گا تو جب مرے گا تو پہلا پوائنٹ مومن مرے گا، اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ شہید ہو کے مرے گا۔ ذرا دیکھیں، دوسرا پوائنٹ جنتی، شہید ہو کے۔ اب ذرا سنیں، یہ 4 حدیث میں پڑھوں گا عربی میں، پھر میں اردو میں تقریر 10 منٹ کروں گا۔ ذرا ایک بار کہہ دے سبحان اللہ، ایک بار اور کہہ دے سبحان اللہ۔
زور سے کہو نا میرے بھائی. دیکھو بغل میں سو رہا ہے, اس کے کان میں نعرہ لگا دو. یہ لڑکا تمہارے بغل میں جو سوئے اس کے کان میں نعرہ لگایا کرو. سمجھ رہے ہیں؟ اب غور سے سنیے. شہادت کی موت تمہیں ملی اور ایمان کی موت تمہیں ملی. 2 سرٹیفکیٹ تمہیں ملا 2 کتابوں سے. پہلی کتاب نزہۃ المجالس, دوسری کتاب تفسیر روح البیان. ان دونوں کتابوں نے گواہی دے دیا کہ تم جنتی ہو, ایمان والے ہو. آگے سنیں, مماتا علی حبی, یہ نبی فرماتے, میں نہیں کہتا, نبی فرماتے مماتا علی حبی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ لہو قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمۃ. یہ الگ بات ہے کہ کوئی مرنے والا مر جائے, اس کی قبر پہ اس کا بیٹا فاتحہ پڑھنے جائے یا نہ جائے, پڑوس کا آدمی فاتحہ پڑھنے جائے یا نہ جائے, اس کے پڑوس کا چچا پڑھنے جائے یا نہ جائے, اس کا باپ فاتحہ پڑھنے جائے یا نہ جائے, اس کا دادا فاتحہ پڑھنے جائے یا نہ جائے. حدیث پاک ہے, آقا فرماتے مماتا علی حبی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جعل اللہ لہو قبرہ مزارا لملائکۃ الرحمۃ. اگر کوئی فاتحہ پڑھنے آئے یا نہ آئے, اگر حسن سے, حسین سے, علی سے, فاطمہ سے محبت کر کے مرا ہے تو اس کی قبر پر 70,000 فرشتوں کی جماعت صبح آئے گی, شام کو آئے گی. تم بھی لگا دیا کرو کبھی نعرہ. ذرا دیکھیں اب یہ کس کی محبت؟ میری محبت نہیں. کس کی محبت؟ اہل بیت کی. سب بولیں کس کی محبت؟ اب دوسرا جملہ سنیں, ایمان تازہ ہو جائے گا. کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سنیں, آقا فرماتے ہیں من مات علی حبی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہا ملک الموت بالجنہ. دیکھیں حدیث, آقا فرماتے من مات علی حبی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشرہا ملک الموت بالجنہ. جب مرنے والا مرنے لگے گا حسن سے, حسین سے, علی سے, فاطمہ سے, نبی سے محبت کر کے, تو موت کا فرشتہ عزرائیل آئے گا اور اسے خوشخبری دے گا. کہے گا اے مرنے والا تجھے مبارک ہو, اے مرنے والا تجھے مبارک ہو, اے مرنے والا تجھے مبارک ہو. مرنے والا کہے گا اے موت کا فرشتہ عزرائیل, تو روح نکالنے سے پہلے مجھے خوشخبری کیوں دیتا ہے, وہ مبارکباد کیوں دیتا ہے؟ تو اسرائیل کہیں گے کہ رب کے محبوب کا فرمان ہے کہ جو اہل بیت اطہار سے محبت کر کے مرنے لگے تو اس کی روح پہلے قبض مت کرنا, پہلے اسے جنت کی بشارت دے دینا, پہلے اسے جنت کی خوشخبری دے دینا, اس کے بعد میں روح قبض کرنا. اب مرنے والا کہے گا ہاتھ جوڑ کر کے اے اسرائیل, اگر تم نے سرٹیفکیٹ دے دیا, اگر تم نے بشارت دے دیا, اگر تم نے آئیڈینٹی پروف دے دیا, اگر تم نے کارڈ دے دیا کہ میں مرنے کے بعد جنت میں جانے والا ہوں, تو دیر مت کرو, جلدی میری روح قبض کر لو, اس لیے کہ قبر میں میرے نبی کا دیدار ہونے والا ہے. ذکر شہید اعظم, ذکر شہید اعظم, خطیب اعظم ہندوستان علامہ شاکر رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اب سنیں آپ کا حسین ہے کیا؟ ذرا سنیں, آپ نے علی کی پیدائش مجھ سے 2 جمعہ میں شاید یا 1 جمعہ میں سنا ہے. 1 جمعہ میں نا, اور 1 جمعہ میں کچھ اور میں بیان کیا تھا, مجھے یاد نہیں آ رہا, کچھ بولا تھا. آج سنیں حسین کیسے پیدا ہوئے. جانتے ہو حسین کیسا پیدا ہوئے؟ نہیں جانتے کہ جانتے ہو؟ جان لو آج کیسے پیدا ہوئے, پھر میں کربلا پہ لے چلتا ہوں. یہ سب کربلا ہے, یہ پہلی محرم ہے. آج سے ایسے ہی اسٹارٹ ہوتا, اسٹیپ بائی اسٹیپ بیان ہوتا. ذرا غور سے سنیں اور ایک مرتبہ کہہ دے محبت سے یا حسین. زور سے کہیے یا حسین, یا حسین, یا حسین. تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا تھا, تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا تھا, یہ بات جا کر انہیں بھی کوئی بتائے. ذرا سنیں بھائی صاحب, لال شرٹ والے میرے بھائی, آپ بھی سنیں. تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا تھا, یہ بات جا کر انہیں بھی کوئی بتائے. کنہیں؟ ذرا سنیں. تبسم علی اصغر سبھی سے کہتا تھا, یہ بات جا کر انہیں بھی کوئی بتا آئے. ارے گھروں میں چھپنا تو نامردوں کی علامت ہے, یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے.
دیکھیں دیکھیں ذرا شعر دیکھیں. تبسمے، سب کہیے تبسمے علی اصغر سبھی سے کہتا تھا، یہ بات جا کر انہیں بھی کوئی بتائے. آپ کو ثواب ملے گا، جنتی ہیں آپ خدا کی قسم. میں نے آپ کے سامنے چیلنج کیا، یہ کتنا بھی نماز پڑھے کہہ نہیں سکتے میں ایمان پہ مرا. میں کتنا بھی نماز پڑھوں میں کہہ نہیں سکتا یہ کانا پھوسی بند کر دو. اور مجھے دیکھو، تبسمے علی اصغر سبھی سے کہتا تھا، یہ بات جا کر انہیں بھی کوئی بتا آئے. اور گھروں میں چھپنا تو نامردوں کی علامت ہے. ذرا کہیے، گھروں میں چھپنا تو نامردوں کی علامت ہے. یزید مرد اگر ہے تو کربلا آئے. وہ کربلا آیا نہیں تھا، گنڈوں کو بھیجتا تھا، گنڈوں کو، بوالیوں کو بھیجتا تھا، بوالیوں کو. وہ آتا نہیں تھا، نامرد تھا، چھپا ہوا چوڑیاں پہن کے گھر کے اندر بیٹھا تھا. ذرا سنیں تمہارا حسین پیدا کیسے ہوا. ذرا سننے سے پہلے کہہ دے سبحان اللہ. حضرت ابو بکر سے ایک صحابی نے پوچھا، اے ابو بکر، جب تم سرکار کے ساتھ غار میں تھے تو نبی تم سے کیا کیا کہتے تھے؟ کیا پوچھا؟ کیا کیا کہتے تھے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں، یا رسول اللہ، حضرت ابو بکر کہتے ہیں، خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت پورے غار میں جب تک میں رہا ہوں صرف ایک ہی بات تو بیان کرتے تھے، علی حسن حسین فاطمہ. ایک ہی بات کرتے تھے، علی حسن حسین فاطمہ. ان کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتے. تو اس سے معلوم کیا ہوا؟ اب دیکھیں، میرے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، ٹھنڈی کا سیزن ہے. کون سیزن ہے؟ ٹھنڈی کا سیزن ہے. آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور ادھر ٹہلتے سرکار، کبھی ادھر ٹہلتے، کبھی ادھر ٹہلتے، کبھی ادھر ٹہلتے. اتنے میں آپ کی چچی حضرت سیدہ ام الفضل آ گئی. کون آ گئی؟ کون آ گئی؟ ام الفضل. سیدہ ام الفضل آ گئی. جب سیدہ ام الفضل آئی تو دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت مسجد نبوی میں کبھی ادھر جاتے اور کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے، کبھی ادھر جاتے. میرے آقا کو ام الفضل نے دیکھا تو دیکھ کر کے کہا، اے ام الفضل نے کہا، اے رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا میرے ملجا و عبادت داتا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. سرکار اتنی ٹھنڈی کے سیزن میں اور اتنی زور و قطار سے آپ کے اوپر پسینہ نکل رہا ہے، اس پسینے کی وجہ کیا ہے؟ آخر اس کا سبب کیا ہے؟ کچھ وضاحت فرما دے، پسینہ اتنا زیادہ ٹھنڈی میں کیوں آ رہا ہے؟ تو مصطفیٰ فرماتے ہیں، اے سیدہ ام الفضل، سنو سنو، میرا علم کہتا ہے. کیا کہا؟ میرا علم کہتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو آج ایک بچہ پیدا ہوگا. کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ذرا دیکھیں، جو لوگ نبی کے علم غیب پر انگلی اٹھاتے ہیں، اور نبی میرا غیب جانتا تھا، جانتا ہے اور جانتا رہے گا. اگر نبی علم غیب جانتے نہ ہوتے تو کیسے سیدہ ام الفضل سے کہہ دیتے، اے چچی میرا علم کہتا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو ایک بچہ پیدا ہوگا. لیکن میں باپ ہوں اور کچھ فطرت ہے، میں باپ ہوں، کچھ لحاظ بھی ہے، کچھ شرم و حیا بھی ہے. میں باپ ہوں، فاطمہ بیٹی ہے. میں کیسے جا کر کے پوچھوں کہ اے میری بیٹی تیری کنڈیشن کیا ہے؟ لہذا اے سیدہ ام الفضل تم چلی جاؤ اور جا کر کے پوچھو، اور پوچھ کر کے آؤ کیا حال ہے. سیدہ ام الفضل مسجد نبوی سے نکلی اور جا کر کے حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئی. جیسے ہی فاطمہ کے گھر میں پہنچی تو دیکھا کہ فاطمہ کا نور نظر زمین پر ہے اور فاطمہ گود میں سمٹائے ہوئے ہیں اور اپنے گود میں لیے ہیں. حضرت فاطمہ گود میں دیکھا، فاطمہ کی گود میں بچے کو دیکھا تو سیدہ ام الفضل کچھ دیر تک دیکھتی رہی. فاطمہ کے پورب میں دیکھا، فاطمہ کے پچھم میں دیکھا، فاطمہ کے آگے دیکھا، فاطمہ کے پیچھے دیکھا اور کچھ دیر تک دیکھتی رہی. اس کے بعد میں خاموش کھڑی ہو گئی. کچھ دیر خاموش کھڑی ہیں تو فاطمہ نے پوچھا، چچی آنے کا مطلب کیا ہے؟ خیریت تو ہے؟ تو سیدہ ام الفضل نے کہا، اے فاطمہ ذرا یہ بات بتا دو، یہ جو بچہ ہے تمہارا ہے؟ کہا ہاں ہمارا ہے. کہا کتنی دیر پہلے پیدا ہوا؟ تو سیدہ فاطمہ نے جواب دیا کہ چچی جان، اے دادی جان، یہ بچہ چند منٹ چند سیکنڈ پہلے پیدا ہوا ہے. تو حضرت ام الفضل نے حضرت
सैयदा से कहा, सैयदा फातिमा से कहा, अरे फातिमा ये बच्चा कैसे यकीन करूं कि तुम्हारा है, ये कैसे मान लूं? कहा क्यों नहीं? कहा इसलिए कि बताओ ये बच्चा कैसे पैदा हुआ, न तुम्हारा खून बाहर गिरता है, न तुम्हारा पानी दिख रहा है। बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने से पहले खून आता है, पैदा होने से पहले पानी आता है, और जब बच्चा पैदा हो जाता है तो गलाजतें बाद में भी आती हैं, नफासतें बाद में भी आती हैं, रुतूबतें पहले भी होती हैं, रुतूबतें बाद में भी होती हैं। ऐ फातिमा तेरा बच्चा बड़ा होनहार है, तेरा बदन तो बिल्कुल हिट और फिट कंप्लीट मालूम हो रहा है, तेरा बच्चा कैसे पैदा हो गया मुझे यकीन नहीं हो रहा। तो हजरत फातिमा ने कहा खुदा की कसम दादी जान मुझे हल्का सा दर्द हुआ और मैंने आंख को बंद किया, जब आंख बंद किया तो जैसे ही आंख को खोला तो मैंने देखा मेरा नूरे नजर जमीन पर तशरीफ फरमा है, और मैंने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और उठाने के बाद उसे दूध पिलाया, और दूध पिलाने के बाद बायां पिलाया, फिर मैं खिलाने लगी, फिर आप आ गई। अब सैयदा उम्मुल फज़ल भागती भागती नबी की बारगाह में आई, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, आका मौला व मलजा दाता, या रसूल अल्लाह आपकी बेटी फातिमा ने औरत के खिलाफ बगावत कर दिया है। कहा कौन सी बात है? कहा बात क्या है? कहा औरत की कुछ फितरत होती है, जब औरत बच्चा जनती है तो पहले खून आता है, पहले पानी आता है, फिर बच्चा पैदा होता है, उसके बाद खून आता है, फिर पानी आता है। अगर हजरत फातिमा ने बच्चा को जन्म दिया है, बच्चा पैदा हो गया, न पहले खून आया न बाद में खून आया, न पहले पानी आया न बाद में पानी आया, तो मेरे नबी मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के मस्जिद नबवी की गली में टहले, और टहलते टहलते गए और गुलाब के फूल से एक फूल तोड़ लिया। इरशाद फरमाया अरे चची जरा ये बताओ ये गुलाब का पेड़ है, मैंने इससे फूल तोड़ा है, क्या इसमें पहले भी पानी है, क्या इसमें बाद में पानी है? तो सैयदा उम्मुल फज़ल ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह गुलाब की कली खिलती है और देखने वाला देखता रहता है, और ऑटोमेटिक गुलाब खिलता हुआ चला जाता है, न बाद में पानी होता है और न बाद में पानी होता, न पहले पानी होता है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ सैयदा उम्मुल फज़ल सुनो, जब दुनिया के जब दुनिया में फूल खिले तो उसे पहले न पानी हो न बाद में पानी हो। आज तो जन्नत की डाली में फूल खिल गया, आज तो जन्नत की खलियों में फूल खिल गया। सैयदा ऐलान कर दो नबी भी पाक है, अली भी पाक है, फातिमा भी पाक है, हसन भी पाक है, आने वाला बेटा हुसैन भी पाक है। तभी तो बरेली के मुजद्दिद ने पुकार करके यूं कह दिया कि तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर जिक्र शहीद आज़म, जिक्र शुहदाए करबला, इमाम हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब कोई नबी को अपनी तरह कहे, आधे घंटे हुए मुझे बोलते हुए, आधे घंटे, और आपके माइक ने मेरी आवाज़ को ठीक कर दिया। पहले ख़राब थी ना मेरी आवाज़, उसको ये सही कर दिया है। सुने शेर सुने, नबी के नाम का नारा, नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए, नबी के नाम का नारा लगा लिया जाए, इसी से बज़्म को नूरी बना लिया जाए। शायर साहब, इसी से बज़्म को नूरी बना लिया जाए, और नबी हैं मालिके जन्नत, खुदा के भी महबूब उमापुर वालों। हाँ, नबी हैं मालिके जन्नत, खुदा के भी महबूब ऐ उमापुर वालों, उन्हीं को अपना वसीला बना लिया जाए, उन्हीं को अपना वसीला बना लिया जाए। अब सुने हुसैन का पावर और हुसैन की करामात। बहुत ज्यादा।
ایک بار کہہ دے سبحان اللہ. بہت گھسیٹتا ہے, بہت زیادہ گھسیٹتا ہے. سنیں, امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر پاک 10 برس کی ہے. کتنے برس کی؟ کتنے برس کی؟ جی بھائی جان, بہت یار بہت آواز گھسیٹتا ہے. کوئی ہے علاج کیا اس کا؟ کچھ علاج نہیں, یہ سادہ ہے تو پھر. کتنی عمر ہے؟ آپ جلدی آئیے گا. آپ, ہم نے کہا جلدی آئیے گا. ہاں میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. نعرہ لگاؤ 1 منٹ کا. جلدی پانی پیو. آواز بہت گھسیٹ رہی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. شہدائے کربلا, شہدائے کربلا, خطیب اعظم ہندوستان ناصر مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کتنی عمر پاک ہے؟ 10 برس کی. کتنی؟ 10 برس کی حضرت امام حسین کی عمر ہے. ان کے دوست حضرت عمر کے بیٹا حضرت عبداللہ ہیں. کون ہے؟ کون ہے؟ عبداللہ. آپ کو بلوانے کے چکر میں نا میری آواز چلی گئی. میں کل کیسے بولوں گا؟ مجھے کل فرخ آباد بولنا ہے, سمجھ لیجئے. فی الحال سنیں, 10 برس کی عمر پاک ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ کھیلتے کھیلتے حضرت عبداللہ ہے اور تمام دوست ہیں, مسجد نبوی کے باہر آ گئے. کہاں آ گئے؟ مسجد نبوی کے باہر. جب آئے تو دیکھا منبر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے حضرت عمر ایک خطبہ دے رہے ہیں. کیا دے رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں؟ ایک خطبہ دے رہے ہیں. نبی کے دین کے بارے میں لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ کو ایسے رہنا ہے, ایسے جینا ہے, ایسے کرنا ہے. یہ حضرت عمر کا ہے. مسجد کے اندر تمام صحابہ موجود ہیں. عمر ہیں, عمر کے بعد عثمان ہیں, عثمان کے بعد علی, سب موجود ہیں. اور یہ کھیل رہے ہیں. 10 برس کی عمر ہے. بچوں کے ساتھ تمام بچے. ایک بچہ بولا, اے عبداللہ کا کیا بات ہے؟ کہا تمہارے باپ کا بڑا بلند مقام ہے. عبداللہ نے کہا کیسے؟ کہا اس لیے کہ تمہارے باپ اس وقت مسجد نبوی کے امام ہیں تو پورے مدینے کے امام ہیں. کیا کہا؟ پورے مدینے کے امام ہیں. امام حسین بول پڑے, کہہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر پاک 10 برس کی ہے لیکن بول پڑے, کہا اے لوگو, اے میرے دوستو سنو, عمر جس کا امام ہوگا ہوگا, میرا نہیں ہے. کیا کہا؟ بول دو. ابھی ہم نے بتایا اللہ تعالیٰ کیا عذاب دیتا ہے, پتا ہے نا. خوب بولتے ہو نیتاؤں کے لیے, پردھانوں کے لیے, اور دکان میں آؤ لے لو, آؤ لے لو, اتنے کا لے لو, اتنے کا لے لو, یہ سب خوب کرتے ہو. اور کسٹمر آ جائے تو اس کو 40 بار سمجھاتے ہو, ایسے نہیں تو ایسے لے لے, ایسے نہیں تو ایسے لے لے, مگر لے ضرور لے. اور تم دو گے تبھی جب تمہارا نفع ہوگا, گھاٹے پہ تم دے نہیں سکتے. اس کو ہر طرح سے سرٹیفائیڈ کرو گے, سنتشٹ کرو گے, مطمئن کرو گے, یہ تمہارا مال لے لے. سنیں, کتنی عمر پاک ہے؟ 10 برس کی. 10 برس کی کتنی؟ 10 برس کی عمر ہے. امام علی مقام نے فرما دیا سب کے سامنے کہ حسین نے فرما دیا عمر جس کا امام ہوگا اس کا ہوگا, میرا نہیں. سن رہے امام صاحب, میرا نہیں. اب حضرت عبداللہ خاموش, سارا مجمع خاموش. کہ مسئلہ کیا ہے؟
تو امام علی مقام سے حضرت عبداللہ نے پوچھا اے حسین میرے دوست ذرا تم یہ بتا دو کہ میرا باپ جب سب کا امام ہے تو تمہارا امام کیوں نہیں ہے؟ تو حسین نے مسکرا کر فرمایا حسین نے مسکرا کر فرمایا تیرا باپ سب کا امام ہے لیکن میرا امام نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہ میرے کیا ہے پھر، میرے باپ تمہارے کیا ہے؟ تو حضرت امام حسین نے عبداللہ سے کہا اور سارے دوستوں کے سامنے فرمایا تیرا باپ میرا غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے۔ واہ واہ واہ، ذرا دیکھیں، کہہ دو یار سبحان اللہ۔ میری آواز کو تمہارے مائک نے خراب کیا، ورنہ میری آواز تو اچھی تھی، تمہارے مائک نے خراب کیا۔ آپ سمجھ لو کتنا اچھا مائک لگائے ہو آپ، صرف اس لیے آپ کا پیسہ نہ خرچ ہو اور چیزوں میں پیسے خرچ ہو، کیونکہ اس پہ مولانا کو بولنا ہے نا۔ اب ذرا دیکھیں، فی الحال سنیں غور سے، میں تب بھی بولوں گا۔ یہ حسین نبی، یہ جان نبی کے لیے، حسین کے لیے یہ جتنا بدن میں قوت و طاقت ہے میں سب لگا دوں گا، چاہے کل بول پاؤں یا نہ بول پاؤں۔ ذرا کہہ دے ایک بار سبحان اللہ، پھر سے کہہ دے سبحان اللہ۔ سنائیں، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، کیا بات ہے، عکس پر نہ اتراؤ آئینہ ہمارا ہے، پہلا وار تم کر لو دوسرا ہمارا ہے، اور ہم یزید کے ہاتھوں بیعتیں نہیں کرتے، ہم یزید کے ہاتھوں بیعتیں نہیں کرتے، ہم حسین والے ہیں کربلا ہمارا ہے، ہم حسین والے ہیں کربلا ہمارا ہے۔ ذرا سنیں، آواز بہت زیادہ دقت کر رہا ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ کہہ دے ایک بار سبحان اللہ۔ 10 برس کی عمر پاک ہے، امام حسین نے فرما دیا تمہارے باپ میرے غلام ہیں، امام نہیں، غلام ہے، غلام۔ اب بچے کے ذہن میں وارث آ گیا، اب یہ مولانا صاحب یہاں امامت کرتے ہیں اور ان کا کوئی بچہ آ جائے اور 10-12 سال کا ہو اور وہ گاؤں میں بچوں کے ساتھ کھیلے، ایک بچہ تعریف کرے اے بھائی شاداب تمہارے ابا کا تو بڑا مرتبہ ہے، کہیں کیسے؟ کہا اس لیے کہ اما پور مسجد کے امام ہے تو سارے لوگوں کے امام ہے۔ اب ایک چھوٹا 10 سال کا بچہ کہہ دے نہیں میرے امام نہیں ہو سکتے، میرے غلام ہیں اور سب کے امام ہے، مسئلہ پھنس گیا، معاملہ پھنس گیا۔ اب دیکھیں بچے عبداللہ کے ذہن میں سوال پیدا ہوا، اب وہ تو کھیل رہے ہیں، حسین کے ساتھ کھیل رہے ہیں، لیکن جلدی سوچ رہے ہیں کہ جلدی سے میں اپنے گھر جاؤں۔ حضرت عمر نے اپنا خطبہ ختم کیا، اب خطبہ ختم کر کے وہ اپنے گھر پہنچے۔ جب حضرت عمر اپنا خطبہ ختم کر کے گھر پہنچے، ادھر امام حسین بھی کھیل کر کے اپنے گھر پہنچے۔ عبداللہ جیسے ہی پہنچے تو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں، عمر اپنے گھر میں ایسے لیٹے تھے، ایسے کر کے لیٹے ہوئے تھے، کھاٹ کے اوپر ایسے کر کے لیٹے ہوئے تھے۔ اب عبداللہ گیا اور جا کر کے سرانے کھڑا ہو گیا اور سرانے کھڑا ہو کے سلام کیا، کہا ابا جان ایک بات بتائیے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا آج ہم لوگ مسجد نبوی کے باہر کھیل رہے تھے اور کھیلنے میں حسین اعظم بھی تھے، حسین بھی کھیل رہے تھے، آپ مسجد کے اندر ایک طویل خطبہ دے رہے تھے، آپ ممبر سے کچھ طویل اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے، دین کے بارے میں لوگوں کو سمجھا رہے تھے۔ ایک بچے نے کہا کہ عمر بہت بڑا امام ہے، عمر ساری کائنات کا امام ہے۔ تو حضرت امام حسین نے جواب دیا، کہا کہ عمر جس کا امام ہوگا لیکن میرا امام نہیں ہے، میرا غلام ہے۔ خدا کی قسم ذرا غور سے سننا اس روایت کو۔ حضرت عمر کے کان میں جب بیٹے کا اس جملہ گیا تو حضرت عمر پہلے لیٹے تھے اور ترنت کھڑے ہو گئے، جب کھڑے ہوئے تو ہاتھ کو باندھ لیا، ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ کہا بیٹا ذرا پھر سے کہو کیا کہا تھا؟ امام حسین نے کہا حسین ہم سب کھیل رہے تھے اور ایک بچے نے تعریف کیا، کہا کہ عمر پوری مسجد کا امام ہے، پورے مدینہ شریف کا امام ہے۔ تو امام حسین نے فرما دیا عمر جس کا امام ہوگا اس کا ہوگا لیکن میرا امام نہیں، میرا غلام ہے۔ حضرت عمر کا طریقہ دیکھیں، حضرت عمر کا قول دیکھیں، حضرت عمر کا جینے کا طریقہ دیکھیں۔ حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اے بیٹا عبداللہ ذرا غور سے سنو، اب چلے جاؤ اور اس کائے جاؤ حسین کے پاس چلے جاؤ اور حسین سے کہہ دینا کہ ایک کاغذ کے ٹکڑے پر یہ جملہ لکھ کر کے دے دے۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا معاملہ ہے۔ امام علی مقام کے پاس بہت یار میں خراب بھائی، بہت زیادہ
اب دیکھیں امام عالی مقام کے بارے میں حضرت عمر نے فرمایا، کیا فرمایا اپنے بیٹے سے، اے عبداللہ جاؤ جاؤ اور جا کر کے کہہ دو کہ جا کر کے کہہ دو، حضرت عبداللہ نے کہا، جب حضرت عبداللہ سے حضرت عمر نے کہا جا کر کے کہہ دو امام حسین سے کہ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر اس کو لکھ کر کے دے دے۔ اب امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ آئے اور راستے میں سوچ رہے ہیں کہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، امام حسین نے میرے باپ کو یہ کہا وہ کہا، امام حسین نے میرے باپ کو یہ سب باتیں کہہ ڈالی، لیکن میرے باپ کو جب میں نے بتایا تو میرے باپ نے اس کو لکھوانے کے لیے کام کر لیا۔ یہ معاملہ سمجھ سے باہر ہے، یہ معاملہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ امام عالی مقام کی بارگاہ میں چلتے 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 عبداللہ آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ جب آتے کنڈی کھٹکھٹاتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون آیا ہے میرے دروازے پر؟ حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو جواب دیا۔ اب کس نے جواب دیا؟ امام عالی مقام نے جواب پوچھا کون آیا ہے میرے دروازے پر؟ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالی واردتہ عنہ نے جب سے کنڈی کھولا تو دیکھا عبداللہ موجود ہے۔ کون موجود ہے؟ عبداللہ سے کہا ابھی تو تمہارے ساتھ میں کھیلنے گیا تھا، ابھی تو تمہارے ساتھ میں کھیل کر کے آیا ہوں، عبداللہ آپ کیوں آ گئے؟ تو امام عالی مقام سے حضرت عبداللہ نے عرض کیا یا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سنے آپ نے جب مسجد کے باہر یہ کہا تھا کہ تمہارا باپ سب کا امام ہوگا لیکن میرا غلام ہے، تو میں نے اس بات کو اپنے باپ سے جا کر کے بتایا تو میرے باپ نے کہا ہے ذرا ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اسے لکھ کر کے دے دیجئے۔ امام صاحب کی بلا ذرا غور سے سنیے کیا کہا، ایک کاغذ کے ٹکڑے پر ذرا اسے لکھ کر کے دے دیجئے۔ امام میرا اندر گیا، تمہارا امام اندر گیا، ساری کائنات کا امام اندر گیا۔ اندر جاتے امام علی مقام اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لیتے ہیں، اس پہ لکھ دیتے ہیں عمر میرا غلام ہے فقط حسین ابن علی۔ یہ لکھ کر کے کاغذ کا ٹکڑا عمر کے بیٹے عبداللہ کو دے دیا۔ اب حضرت عبداللہ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو لیا، اب دماغ میں سوچ رہے ہیں حضرت عمر کے بارے میں سوچتے ہیں، پھر حسین کے بارے میں سوچتے ہیں، ارے باپ رے باپ ماجرا کیا ہے، ارے باپ رے باپ معاملہ کیا ہے، آخر مسئلہ کیا ہے کہ میرے باپ کو حضرت حسین نے غلام کہا اور میں نے اپنے باپ سے بتایا تو میرا باپ اسے کاغذ کے ٹکڑے پر لکھوانا چاہتا ہے، اور جب میں لکھوانے آیا تو امام حسین نے اسے لکھ بھی دیا۔ نہ حسین نے علی سے، نہ حسین نے عمر سے بات کیا، نہ عمر نے حسین سے بات کیا، لیکن حسین نے لکھ دیا۔ آخر کیوں لکھ دیا، وجہ کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اب سوچتا اپنے گھر کے اندر داخل ہوا۔ اب دیکھیں میرے غور سے مسلمانوں، اوما پور کے لوگوں، جب عبداللہ کو رواں کیا تھا عمر نے اپنے بیٹے کو تو ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، جب عبداللہ لوٹ کر کے آئے تب بھی حضرت عمر ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی کاغذ کا ٹکڑا دیا، اس کاغذ کے ٹکڑے کو چوما اور چومنے کے بعد سر پہ رکھا، سینے پہ لگایا، ارشاد فرمایا اے عبداللہ بیٹا سنو میری ایک وصیت ہے جس پر تمہیں عمل کرنا ہے۔ کہا وصیت کیا ہے؟ کہا میری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میرا جنازہ کمپلیٹ ہو جائے، جب مجھے غسل دے دینا، جب مجھے نہلا دینا، تو جب میرے کفن کو تیار کرنے لگنا، تو کفن جب پہنانے لگنا تو میرے کفن کے اندر یہی کاغذ کا ٹکڑا رکھ دینا، میری بخشش کے لیے یہی ٹکڑا کافی ہے۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ دیکھیں ذرا دیکھیں، جنہوں نے نعرہ لگایا جانتے ہو، نعرے کی فضیلت جانتے ہو؟ نعرے کی فضیلت، اسلام میں پہلا نعرہ کہاں پر لگا؟ گھما دے ادھر بھی۔ اسلام میں پہلا نعرہ کہاں لگا؟ جب حضرت عمر نے کلمہ پڑھا تب لگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور میرے نبی نے فرمایا اے عمر، تیرے آنے پر، تیرے اسلام قبول کرنے پر اسلام میں پہلا نعرہ لگا ہے، آج کے بعد جب کوئی مسلمان نعرہ لگائے گا تو اس کی قوت و طاقت کو بڑھا دیا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قوت و طاقت بڑھا دیا جائے گا، تو کم سے کم کوئی نعرہ لگائے تو محبت سے جواب دیا کرو، محبت کے ساتھ میں۔ ہم نے آپ کو بتایا نا 1 سال عبادت کرو، کتنے سال؟ اور 1 دن حسین سے محبت کر لو تو 1 سال کی عبادت کم ہے؟
چچا ایک دن امام حسین سے محبت کرنے والا ثواب زیادہ پاتا ہے، زیادہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سنیں، میرے نبی فرماتے ہیں یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کا مہینہ، میرا امام شہادت پایا، کیسے پایا اور کربلا میں ہوا کیا؟ سکینہ موجود ہے، زینب موجود ہے، شہربانو موجود ہے، یہ تین عورتیں، ایک لڑکی ہے، دو عورت، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہے، لیکن خدا کی قسم سر سے دوپٹہ نہیں اترا، سر سے دوپٹہ نہیں اترا۔ اور آج ہماری بہنوں کا یہ حال ہے کہ اگر نقاب ٹائٹ نہ ہو تو وہ پہنیں گی نہیں۔ نقاب اتنا ٹائٹ ہونا چاہیے کہ پورا سسٹم، پورا باڈی کا جتنا ہے الگ الگ اسپیٹ دکھائی پڑے۔ اور ایک فاطمہ کا معاملہ دیکھیں، جب آیت مباہلہ کے لیے چیلنج ہوا، یہودیوں عیسائی کے ملاؤں نے چیلنج کیا کہ تم اپنی اولاد کو لے کر کے آ جاؤ، ہم اپنی اولاد کو لے کر آ جائیں۔ تو اس وقت جب حضرت فاطمہ نکلی، امام حسن کو آپ نے بائیں جانب کھڑا، داہنے جانب کھڑا کیا، سرکار نے حسین کو بائیں جانب، حضرت فاطمہ کو پیچھے کھڑا کیا اپنے، اور ان کے پیچھے علی کو کھڑا کیا۔ ذرا غور سے سننا اما پور والو، سنو، تو مولائے کائنات حضرت علی نے پوچھا، یا رسول اللہ، داہنے سائٹ حسن ہے، بائیں سائٹ حسین ہے، پیچھے فاطمہ، آگے آپ ہیں، اس کے پیچھے ہم، آخر وجہ کیا ہے؟ آخر بولو نا یار، تم سب بولو، میرے چھوٹو، میرے لال، میرے پیلے، میرے نیلے۔ ہاں، یو آر رائٹ ون۔ آخر وجہ کیا ہے؟ تو امام الانبیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی وہ بیٹی ہے، سنو اما پور والو، میری بیٹی وہ بیٹی ہے۔ کون کہتا؟ نبی کہتے، ساری کائنات کے مالک تھے، اگر چاہتے تو بیٹی بے پردہ ہو جاتی، تب بھی کوئی دقت نہیں تھی، لیکن امت کے لیے رسید تھی، امت کے لیے نذیر تھی، امت سیکھے پردہ ہے کیا، پردہ کہتے کسے ہیں؟ نقاب ٹائٹ کرنے کا نام پردہ نہیں، لپسٹک دوسرے مردوں کے سامنے لگا کے گھومنے کا نام پردہ نہیں، تمہارے بال ہپی کٹ والے کٹا کے گھومنے کا نام پردہ نہیں۔ یہ جو لڑکے لوگ بال کٹاتے نا، ادھر کا 1 سائڈ 2 سائڈ 3 سائڈ 4 سائڈ، یہ جتنے سائڈ ہے قرآن کے اندر، اللہ کے نبی کے قرآن کے اندر پہلے ہی آ گیا تھا، ایک امت ایسی آئے گی، یہ میں امت محمدی ہوگی، لیکن تمہارے اچھے بال کو خراب کرے گی، اور خراب کروانے کا تم پیسہ دو گے۔ پہلے زمانے میں جب تمہارے بال کاٹے جاتے تھے تو آپ اپنے بالوں کو دیکھتے تھے، کہتے تھے ارے میرے بال صحیح نہیں ہے، ذرا صحیح سے ملا دو، تو ناؤ کو 30 سے 35 منٹ لگتا تھا۔ اب تم جاتے ہو، کہتے ہو 1 سائڈ کاٹ دو، 2 سائڈ کاٹ دو، 4 سائڈ کاٹ دو، وہ مشین لگاتا زیرو والی اڑا دیتا، 5 منٹ میں تمہارے بال کو کاٹ دیتا۔ یہ یہودیوں کا مشن ہے جو اسلام سے تمہیں گمراہ کیا جا رہا ہے، تمہارے ایک دماغ پر حملہ ہو گیا یہودی عیسائی کا، تم نے اپنا 1 سائڈ 2 سائڈ یہ سائڈ وہ سائڈ کٹانا شروع کر دیا۔ اے میری عورتوں، آپ بھی سن لو، یہ پردہ تمہارے لیے کیسا ہے۔ ذرا دیکھیں فاطمہ کے بارے میں، نبی فرماتے علی میری فاطمہ وہ بیٹی ہے، جب یہ گھر سے نکلتی ہے تو رب فرماتا ہے اے فرشتوں آنکھوں کو بند کر لو، فاطمہ نکلنے والی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، میری وہ بیٹی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، ذکر شہید اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف بال کا فیشن نہ کرو مسلمانوں، ذرا شہاب کو دیکھ لو، شہاب کو کیرلا والے کو دیکھا کہ نہیں؟ ابے ایسے بنو کہ دنیا تیرے پیچھے چلے، ایسے نہ بنو کہ دنیا کے پیچھے تم چلو۔ یاترائیں بہت سے لوگ کرتے، سفر ہم بھی کرتے، سفر یہ بھی کرتے، کوئی اجمیر جاتا، کوئی بغداد جاتا، کوئی کلیر جاتا، کوئی دیوا جاتا، کوئی کچھوچا جاتا، کوئی کہاں جاتا، کوئی نہ کوئی آستانے پر جاتا ہے۔ حج پڑھنے بہت سے لوگ جاتے، لیکن ان کی اتنی قدر نہیں ہوتی۔ یاترائیں بہت سے لوگ نکالتے، ان کی اتنی قدر نہیں ہوتی، لیکن بلاوا ایک شاعر صاحب میرے ساتھ تھے پروگرام میں، یہ سن 2019 میں، وہ نعت پڑھ رہے تھے نا اڑیشہ میں، میں بھی تھا، میری تقریر
ہو رہی تھی, نعت پڑھ رہے تھے, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, یہ دوا وہی ملے گی, مجھے لے چلو مدینہ. خوب مزے لوٹ رہے تھے, خوب پیسے آ رہے تھے, اور پبلک سے مزے لوٹ رہے تھے, مار ایموشنل ہو گئے. اور جب وہ آئے نا تو میں نے کہا مجھے بھی لیے چلو اپنے ساتھ. کس چیز سے آئے ہو؟ کہا میں اپنی فارچونر سے آیا ہوں. کس سے؟ فارچونر سے. ہم نے کہا فارچونر سے؟ کہا جی ہاں میں فارچونر سے آیا ہوں. میں نے کہا تم حج پڑھنے گئے, کہیں بلاوا نہیں آیا کیا تمہارے پاس کوئی لیٹر آیا گا, کوئی لیٹر بھیجے گا, کوئی میسج کرے گا, کوئی ایمو سے کال کرے گا, کوئی واٹس ایپ کرے گا, کوئی غلام آئے گا چلو حج پڑھ لیں؟ ابے جاہل, جس طرح تو اپنی فارچونر خریدا, 25 لاکھ کی اپنی دکان خریدا, اپنا جوتا خریدا, اپنی گاڑی خریدا, اسی طرح ارادہ کر مکمل تو تجھے نبی ضرور بلا لیں گے. دیکھ شہاب کو, شہاب کے پاس دولت بھی ہے. تم نے شہاب کا جائزہ نہیں لیا. کیرلا میں جا چکا ہوں, مجھے پتا ہے شہاب بھائی TTS سنی ہے. کیا ہے؟ ٹناٹن سننی ہے, ٹناٹن سننی ہے. لیکن طریقہ دیکھو, پولیس پیچھے, شہاب آئے ہائے ہائے ہائے, پولیس پیچھے, پبلک ادھر ادھر. کوئی کہتا مجھ سے مشافہ کر لو, کوئی کہتا میرے ساتھ ایک سیلفی لے لو, کوئی کہتا میرے ساتھ ایک فوٹو کھچا لو. اور دیکھو یہ اللہ نے عزت دیا ہے. قرآن میں رب فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, میں جسے چاہوں عزت دے دوں, میں جسے چاہوں ذلت دے دوں. ارے شہاب کو ایسی عزت ملی, ایسی عزت ملی کہ جس مقام سے گزرے وہ گلیاں گواہی دینے لگی کہ ایک بندہ پیدل حج کرنے جا رہا ہے. پیسہ ہے, سرمایہ ہے, سب کچھ ہے, دولت ہے, گاڑی ہے, بنگلہ ہے, لیکن پھر بھی محبت رسول دیکھو. اسے پتا ہے کہ ارادہ اس نے کعبہ کا بھی کیا ہے, لیکن دل میں رسول اللہ کا شفقت ہے, رسول کی پیار ہے. وہ نبی کی آیت, قرآن کی آیت پر عمل کرتے ہوئے جا رہا ہے. میں یوتی رسولہ فقد اطاع اللہ, اطاعت کرو مصطفیٰ کی, اطاعت خدا ہو جائے گی. اطاعت خدا کرنے سے اطاعت مصطفیٰ نہیں ہوتی. ایسے بنو مسلمانوں. یہ 1 سائڈ 2 سائڈ 3 سائڈ بند کر دو. یہ سب یہودی کا مشن ہے, تم کو گمراہ کرنا. تم کو کیا کرنا؟ گمراہ کرنا, تاکہ تمہارے دماغ پہ اٹیک کرے. ایک اٹیک ہوتا ہے, ایک حملہ ہوتا ہے مسلمانوں پر. اور اب دیکھو, اب آپ ایک واقعہ بتاتا ہوں, ذرا سنیے. فلمی دنیا, میرا کوئی تعلق نہیں فلمی سے, لیکن میں بتاتا ہوں. اس نے اپنا پیچھے کا پینٹ اتار دیا تھا, ہلکا سا. کتنا اتارا تھا؟ ہلکا سا. اور تم نے کتنا اتارا؟ پورا. تم نماز پڑھنے جاتے ہو, کوئی تمہارے پیچھے رکوع کرے, اگر کھڑا ہو کر نیت باندھ لے تو تمہارا پورا تھوک دان دکھائی پڑتا ہے, وغل دان تمہارا پورا دکھائی پڑتا ہے, کوڑے دان. یہ تمہاری وہ عقل ہے, بدعقلی. اس نے پینٹ اتارا تو اسے پیسہ ملا. ذرا غور سے سنیں میرے بتانے کا مطلب. اس نے پینٹ اتارا تو اسے پیسہ ملا. نہ جانے کتنے لاکھ روپے کمایا ہوگا. تم نے اتارا, تم کو کیا ملا؟ کبھی سوچا تم نے؟ شرم آئی تمہیں؟ لیکن وہی حال ہے, شرم اس کو آئے جو خود شرم سے شرمائے. کچھ لوگ اتنے بے شرم ہیں کہ شرم ان سے خود شرماتی ہے. سنا ہے؟ دوسری بات, اس نے پینٹ پھٹا پہنا, پھٹا. پہلے حضرت میرے بچپن میں جب کوئی پھٹا پہن کے جاتا تو لوگ مذاق اڑاتے, اور ابھی یہ سن 2008-9 تک بھی یہی چلتا تھا. یہ تو 12, 13, 14, 15, 16 سے 15 سے یہ سب بوال شروع ہوا ہے. تو جب کوئی پھٹا پہن کے جاتا, قاری ماجد صاحب قبلہ شاعر اسلام, اور شاعر اسلام آپ بھی سنیے, سرتاج بھائی, خطیب و امام شاہد بھائی آپ بھی سنیے. جب کوئی کا ذرا سا کپڑا پھٹا ہوتا تھا تو بچے آپس میں مذاق اڑاتے, اس کے کپڑے دیکھ کتنے پھٹے ہوئے, اچھے نہیں ہیں. اور آج اگر تم پھٹا پہن کے نہ جاؤ نا تو سمجھتے ہیں جاہل ہے. ذرا دیکھو یہودی کا دماغ, یہ عیسائیوں کا دماغ. یہ مت سمجھو سلمان خان نے کیا, شاہ رخ خان نے کیا, فلانے خان, یہ سب چمار خان ہے. چمار خان, چمار. نہ ان کا دین, نہ ان کا دھرم, نہ ان کا اسلام, نہ ان کا مذہب. یہ کوئی مذہب کے نہیں, بد مذہب ہیں. اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے بچوں کا نام ایسا رکھو کہ جس نام سے اس کے اندر برکت آ جائے. اب شاہ رخ رکھو گے تو شاہ رخ والی حرکت ہوگی, معروف رکھو گے تو معروف والی حرکت ہوگی. میرے بتانے کا مطلب یہ ہے دونوں کی اصلاح, مردوں کی, عورتوں کی بھی. عورتوں کا معاملہ سنیے. اپنے آدمی کے سامنے پردہ, ذرا غور سے سنیے. اپنے آدمی کے سامنے, اب بولو کہ نہیں, ایسا لگتا سب کوئی عورت کو دیکھا ہی نہیں, اتنا سیدھا ہے سب,
تجھے پاس عورت ہی نہیں ہے؟ ذرا دیکھیے، ارے یار میرے پاس بھی عورت ہے، سب کے پاس عورت ہے۔ اب دیکھیے عورتوں کا سسٹم، وہ کرتی کیا ہے؟ اپنے سسر کے سامنے پردہ، جیڑ کے سامنے پردہ، پردہ کرنا چاہیے دیور کے سامنے، ان کے سامنے پورا کھلا میدان۔ جس سے پردے کا حکم ہے اسلام میں، اس کے سامنے پورا میدان کھلا ہے، اور جس سے پردہ نہیں کرنا اس کے سامنے پردہ۔ سسر سے تیری شادی نہیں ہو سکتی۔ سن، تجھے پردہ سسر سے اتنا نہیں کرنا ہے، ادب کرنا ہے، سر پہ دوپٹہ رکھنا ہے، مار گھونگھٹ کاڑ کے مت آنا۔ دیور سے پردہ کرو، دیور سے۔ دیور تمہارے لیے ناگ ہے، ناگ، وہ تمہیں ڈس سکتا ہے۔ پردہ دیور سے ہے، تو یہاں دیور سے پردہ نہیں۔ اب سنیں، عورت کا مقام سن لیں اس محفل سے۔ سنیں، ایک صحابی ہے، ایک صحابی کون ہے؟ یہ میری تقریر صرف اصلاح کے لیے ہے، آپ لوگ دیکھو اسلام ہے کیا۔ دوبارہ بلانا یا نہ بلانا، مگر میں سچ کہوں گا، حق بات ہم کہیں گے۔ ہم ہیں بریلی والے، ہرگز نہیں ڈریں گے۔ ہم ہیں بریلی والے، گستاخ مصطفیٰ سے کہہ دو زباں سنبھالے، ورنہ ہم ہونٹ کاٹ لیں گے۔ ہم ہیں بریلی والے۔ لاؤں 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 ذرا کہہ دیں سبحان اللہ، پھر سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ اب سنیں، شعر سنیں۔ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ اور یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ قلب میں جذبہ ایمان کہاں سے آتا؟ گھما لیں یا رسول اللہ آپ آتے نہ تو قرآن کہاں سے آتا؟ اور ہے خدا ایک یہ اعلان کہاں سے آتا؟ یعنی بت خانے میں طوفان کہاں سے آتا؟ اور تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، تجھ پہ قربان میری جان ربیع الاول، ہمیں تو جو نہ آتا تو رمضان کہاں سے آتا؟ سنیں حدیث پاک، سنیں مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کہاں کی کتاب کا نام کیا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ ایک صحابی کی شادی ایک یہودی کے لڑکے کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ ایک صحابی کی شادی ایک یہودی کی لڑکی کے ساتھ ہو گئی۔ غور سے سنو، جب شادی ہو گئی تو شوہر کے گھر آئی، اس کے بعد ودا ہو کے چلی گئی، دوبارہ پھر آئی۔ جب آئی تو شوہر نکلے تجارت کے لیے، شوہر تجارت کے لیے نکلے تو اپنی بیوی کو وصیت کیے۔ عورتیں غور سے سن لیں اور ان کے مرد بھی غور سے سن لیں، اور جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بھی غور سے سن لیں۔ وصیت کیا اپنی بیوی کو، اے میری شریک حیات، جب تک میں تجارت کر کے لوٹ کے نہ آ جاؤں تم گھر سے مت نکلنا۔ ارے مولانا شاہد صاحب آؤ یار جلدی، میں 5 منٹ اور بولوں گا۔ بلاؤ مولانا شاہد صاحب کو۔ کیا کہا؟ جب تک میں لوٹ کر کے نہ آ جاؤں، جب تک میں لوٹ کے نہ آ جاؤں تب تک تم گھر سے مت نکلنا۔ یہ کہہ دیا اور کہہ کے تجارت کے لیے نکلا، نبی کی بارگاہ میں آیا، کہا یا رسول اللہ ہم نے اپنی بیوی کو یہ وصیت کیا ہے کہ میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں اور جب تک میں لوٹ کے نہ آؤں تم گھر سے باہر نہ نکلنا۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، تم اس کے مالک ہو۔ کیا فرمایا؟ بولو گے نہیں؟ تم اس کے مالک ہو، تمہاری بیوی ہے کہ مالک ہو۔ یہ صحابی چلے گئے تجارت کے لیے، ادھر ابا بیمار پڑ گئے، ابا بیمار پڑ گئے، غلام آیا کھٹ سے، ایک غلام آیا، کہا کنڈی کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ تھوڑی دور کا معاملہ تھا، تو کہا میں تمہارے باپ کا غلام ہوں، غلام انہوں نے بھیجا ہے مجھے تمہارے پاس۔ کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا ان کی طبیعت خراب ہے،
آپ چلیں انہیں دیکھ لیں. ذرا غور سے سننا، یہ صحابی کی بیوی کی بات ہے، کوئی وہابی کے بیوی کی نہیں. اور اعلان کرنے والا ایمان والا تھا، بیوی بھی ایمان اور تقوی اور پرہیزگار تھی. آنے والا کہتا تمہارے ابا بیمار ہیں، چلو ان کو دیکھ لو. اس عورت نے نبی کی بارگاہ میں ایک قاصد بھیجا، غلام. کہا یا رسول اللہ میرے ابا بیمار ہیں اور وہاں سے سوچنا آئی ہے، اگر آپ کہیں تو ہم چلے جائیں. سرکار نے فرمایا میں تمہارا مالک نہیں، تمہارا شوہر تمہارا مالک ہے. اچھا مسلمانوں، اما پور کے ذرا یہ بتاؤ، تم قسم کھا کے بتاؤ، حسین کا یہ مہینہ ہے، تمہیں حسین کا واسطہ ہے، اگر امام حسین کسی کو اجازت دے دے تو وہ جائز ہے کہ ناجائز؟ جائز. اگر نبی اجازت دے دیتے تو جائز تھا کہ ناجائز؟ دیکھیں، شراب کیا تھا؟ پہلے حلال تھا. جوا پہلے حلال تھا، اس کے بعد میں میرے نبی نے حرام کر دیا، حرام. تو جب نبی کو یہ پاور کہ حرام کو وہ حلال کر دے اور حلال کو وہ حرام کر دے، خدا ہی جانے کہ کتنی طاقت مدینے والے کے ہاتھ میں ہے. لیکن پھر بھی مصطفیٰ نے فرمایا تمہارے شوہر تمہارے مالک ہیں. دیکھیے، شیرنی آنے کا مطلب یہ ہے کہ میں سلام پڑھوں. چلو میں پڑھ دے رہا ہوں، بس 2 منٹ اور آپ سنیے، میں سلام پڑھ دے رہا ہوں. دیر بھی ہو گئی، عوام کے اوپر ہوتا ہے نا، آپ کی طرف سے کیا ہے؟ آپ لوگ 5 منٹ اور سماعت کر لیں، نہیں تو سلامی پڑھا دیجئے. پڑھائیے، پڑھاؤ، ہم لوگ تو روز بولتے ہیں. اب آپ پڑھ لیجئے سلامی نا. سنی لا کے رکھے کیوں؟ اٹھا کے لے کے جاؤ، ترنت اٹھا کے لے کے جائیے. پروگرام کرواتے ہو کہ وہ کرواتے ہو؟ پیسہ اس لیے خرچ کرتے ہو، سننے کا موڈ نہیں رہتا ہے. ذرا کہیے سبحان اللہ. نعرہ لگاؤ زور سے، سب نعرے کا جواب دیں. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت. ذکر شہدائے کربلا، ذکر شہدائے کربلا. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. نعرے تکبیر، ان کا نیٹ لو، نعرے رسالت. موبائل دو ان کو، نیٹ آن کریں، وائی فائی. چلو ٹھیک، کوئی دقت نہیں. سنیں، بیوی کو شوہر نے وصیت کر دیا جب تک میں لوٹ کے نہ آؤں تم گھر سے مت نکلنا. بیوی نے اپنے غلام کو، اپنے گھر کے غلام کو واپس بھیج دیا. باپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. پھر خبر آئی، آئے بیٹی اپنے باپ کو آ کے دیکھ لو. بیٹی نے پھر نبی کے بارگاہ میں پیغام بھیجا. میرے آقا نے پھر سے منع فرما دیا، تمہارا شوہر مالک ہے، وہ جو چاہے تب جب آئے تو اجازت دے تب چلی جانا. باپ کے منہ میں چمچ سے پانی جانے لگا. پھر سے غلام آیا اور کہنے لگا. پھر سے جب غلام آ کر کے کہا، پھر سے بیٹی نے نبی کے پاس ایک غلام بھیجا. میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں مالک نہیں ہوں، اور جو کہ نبی مالک ہے. آپ شعر سنے ہوں گے کہ نبی مالک و مختار ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، ہے نا. اور وہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس پاور رکھتے ہیں، نبی کے پاس سب کچھ ہے، نبی دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. لیکن پھر بھی نبی نے منع فرما دیا. اب دیکھیں، باپ مر گیا. جب باپ مر گیا تو ایک قاصد آیا، ایک غلام آیا اور آ کر کے کہنے لگا، کہا سنو سنو، تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا. تمہارا باپ بیمار تھا تب بھی تم نہیں گئی. تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا، اب تو چلی جاؤ. اب تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا. اس نے پھر نبی کی بارگاہ میں ایک غلام بھیجا، اور غلام بھیجا تو غلام نے یہی کہا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے. میرا باپ بیمار تھا تب میں نہیں گئی، میرے باپ کی طبیعت خراب تھی تب میں نہیں گئی، میرے باپ کے منہ میں چمچ سے پانی جا رہا تھا تب میں نہیں گئی. اب میرا باپ مر چکا ہے، سرکار اگر آپ اجازت دے دے تو میں چلی جاؤں. وہ عورت بھی جانتی تھی کہ شوہر کے بعد اگر کسی کو پاور حکم دینے کا تو نبی کونین کو ہے، کیونکہ دو جہاں وہ خالی مالک کونین ہے، پاس وہ کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں
کرتے ہیں, खाली उनके हाथ में ये मुस्तफ़ा का पावर था, लेकिन मेरे नबी ने इजाज़त नहीं दिया ताकि औरतों का दिमाग ठिकाने लग जाए, औरतों की अकल सुधर जाए, औरतें जान जाए शौहरों का मकाम क्या है. अब ज़रा गौर से सुनना मुसलमानों. अब एक जनाजा कंप्लीट हो गया, तैयार हो गया जनाजा. जब जाने लगा तो फिर से एक गुलाम भागता भागता आया, कहा तेरे अब्बा का इंतकाल हुआ, तूने मुंह भी नहीं देखा, अब जनाजा जा रहा, कम से कम जनाजे को ही देख ले. औरत ने जवाब दे दिया, नहीं नहीं, जब तक मेरे शौहर आकर के इजाजत नहीं देंगे हम जा करके देखेंगे नहीं. गौर से सुनना, कफन दफन सब कुछ हो गया. जब शौहर लौट करके आया तो बीवी जैसे ही घर में शौहर दाखिल हुआ, शौहर को बीवी ने सीने से सिमटा लिया, सिमटा कर गले लगा कर रोने लगी, सिसकियां मार मार के, दहाड़े मार मार कर रोने लगी और रो रो कर पूरे वाकया बताया. मेरा बाप बीमार था, मैं नहीं गई, मैंने तुम्हारे हुक्म की तामील किया. मेरे बाप के मुंह में चिम्मच से पानी गया, मेरे पास गुलाम आया कहने के लिए, लेकिन मैं तब भी नहीं गई. मेरे बाप का इंतकाल हो गया, गुलाम आया कहने के लिए, लेकिन मैं तब भी नहीं गई. मेरे बाप का जनाजा तैयार हो रहा था, गुलाम आया कहने के लिए, लेकिन मैं तब भी नहीं गई. मेरे बाप का जनाजा जब जाने लगा, गुलाम आया कहने के लिए, चलो चलो अपने बाप का आखिरी वक्त जनाजा देख लो, तब भी मैं नहीं गई. मैंने आपके हुक्म की तामील किया, इसलिए मैं नहीं गई. तो दोनों मियाँ बीबी रात में सो जाते हैं. अब रात में जब सोते हैं तो मुख्तसर वक्त के बाद ख्वाब देखते हैं कि इसका बाप जन्नत के अंदर टहल रहा है. अब जरा देखा, एक यहूदी था, वो कलमा पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन नबी के सहाबी के निकाह में, नबी के सहाबी के निकाह में अपनी बेटी को दे दिया था. ये दोनों सहाबी, ये सहाबी और उसकी बीवी, रात में आंखें खुल गई, हैरानो परेशान. रात में कभी इधर टहले, कभी उधर टहले कि जल्दी से सुबह हो जाए, जल्दी से सुबह हो जाए. जब सुबह हुई तो मुस्तफ़ा की बारगाह में दोनों हाजिर हुए मियाँ बीबी. अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए. सरकार, मैंने आज ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है और मेरी बीवी के साथ ये मसला पेश आया था. अब आप बताएं हम क्या करें. हमने ख्वाब में अपने ससुर को देखा है कि वो जन्नत में टहल रहे हैं. तो नबी ने फरमाया, सुनो, जो तुम्हारे बीबी ने तुम्हारे हुक्म की तामील किया, इसके सदक़े में अल्लाह ने इसके बाप को जन्नत अता फरमा दिया. जरा देखें. और तुम्हारी बीवी, तुम मना कर दो मैं के ना जाओ, जाऊंगी क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? जाऊंगी तो है ही है, तुम रोक पाओगे? सही बात, हक बात. रखना हो रख लो, मैं नहीं मर रखना, मैं जाऊंगी जरूर. ये तुम्हारी हमारी बीवी कहती है. अब क्यों नहीं जाए? पड़ोस के 4 आदमी आ गए चूतिया बनाने के लिए. अरे उनके अब्बा मरे हैं, उनको भेज दो जरा से. अब्बा मरे हैं, उनकी अम्मा मरी. नहीं, शौहर, उसको पावर ऑफ कॉर्पोरेट है, वो चाहे तो इजाजत दे दे और वो चाहे तो ना इजाजत दे. बेशक, हक बात. ये शौहर का मामला है. अब आप सुने 2 मिनट, क्योंकि देखो शिरनी आ गई थी ना, थोड़ा सा मैं रॉन्ग हो गया था. अब मैं फिर से बोलूंगा 5 मिनट. कह दे सुभान अल्लाह. फिर से कहिए, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन. गौर से सुने. इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ फरमा है और मेरे नबी हैं. उसके बाद कुछ दिन के बाद मेरे नबी फातिमा के घर गए. किसके घर? किसके घर? ऐसे मौलाना कहीं देखे हो कि सिन्नी आए वापस करा दें? न देखे हो, न देखोगे. मैं बोलने वाला आलिम हूं. मुझे जब भी बुलाना तो ये सोच के बुलाना, मैं बोलूंगा 1 घंटे ज्यादा. मेरा मकसद है तुम्हारी इस्लाह होना. तुम्हें कौन बताएगा? कोई नबी नहीं आएगा बताने के लिए, हम ही लोग तुम्हें बताएंगे. और सुनो, ये जो ताजिया ले लेके निकलते हो ना, या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन, 1 साल पैदा किए दूसरे साल जिंदा किए, 1 साल पैदा किए दूसरे साल जिंदा किए. करते क्या हैं आप? क्या करते हैं पता है आपको? सुनो गौर से, अगर मेरी बात गलत होगी तो चप्पल जूतों से मारना, या किसी मौलाना को बुला लेना. मैं कल बैठा रहूंगा, परसों नरसों धरसों. हाँ, मैं जाऊंगा नहीं. सुनो गौर से, आप भी सुने. इमाम साहब और सिन्नी वाले कहाँ चले गए सब भाई? उन लोग को अंदर से बाहर बुलाओ, मस्जिद के अंदर से. माशाअल्लाह सब अच्छे हैं, ईमानदार है, मेरे भाई हैं सब. जल्दी आ जाओ यार मेरे भाई. तुम सब सुनो ताजिया. देखें, गौर से सुनना. अगर ये बात गलत हो तो तुम तुरंत बोल देना, यहीं पे तुम्हें कसम है हुसैन की. अगर मेरी बातें गलत हो तुरंत बोल देना. गौर से सुनिए, अगर मैं गलत बोलूं तब ताजिया आप बनाते. मैं ये नहीं कहता कि आप हुसैन का रोजा मत रखें, मैं ये नहीं कहता. गौर से सुनिए कि आप हुसैन का रोजा ना रखें. ये कौन रखा था पहले? तैमूर लंग. कौन?
कौन? तो तैमूर लंग आशिक हुसैन था, आशिक हुसैन, ये ढोंगी नहीं था। लेके निकले ढम्मा 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 ढम्मा, उसके बाद लाए, फिर 1 साल बाद तूड़ ताड़ के फेंक दे, फिर अगले साल हुसैन बना ले, फिर फेंके, फिर हुसैन बना ले, फिर फेंके, फिर उसने जब इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के रोजे पे हर साल जाता था, क्या दे सुभान अल्लाह, हर साल जाता, तुम भी बोलो मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, ए लाल पीले नीले बोल दो मेरे बच्चू, मेरे लल्ला बोल दो। जाता था। वो मेरे दोस्त बैठे हैं चप्पल वाले भाई, देखो पीछे, मैं उन्हें बहुत अच्छी तरह पहचानता हूं। जब मैं पहली बार आया था मेरी उनसे मुलाकात हुई थी काली शर्ट में। हाँ, अब नीचे बैठ जाओ, मैं तुम्हें देख ना पाऊं। छिप जाओ, मैं तुम्हें पहचानता हूं। फिलहाल सुने गौर से सुने। हाँ, आप सही काम कियो यहाँ बैठ के मेरे पास, माशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें जन्नत दे, लंबी उम्र दे, इज्जत दे, शोहरत दे, तरक्की दे, बुलंदी दे, और हुसैन का सदका सारे लोगों को अता फरमाए। कहते हैं आमीन। अब जरा सुने, ताजिया, अगर मेरी बात गलत हो तुरंत नोट करना और जवाब देना। ये नहीं मौलाना है कैसे बोले, तुरंत बोलना। सुनो, ताजिया बनाने वाले ने बनाया, हाफिज सरताज साहब, ताजिया बनाने वाले ने बनाया। चचा, भाईजान, भाई साहब, चप्पल वाले भाई, इन 4-5 लोगों ने ताजिया खरीदा। गौर से सुनना, हंसो मत भाई, ये मेरी मिसाल है और ये दलील है आपके लिए, चैलेंज भी है मेरा। 5 लोगों ने ताजिया खरीदा। कितने लोगों ने? कितने? आज चाहे जान निकल जाए लेकिन साकिब खान बोलेगा जरूर, ये भी आप समझ लीजिए। आप भी सोचेंगे कोई आलिम था और बोलता था, तभी तो सरकार आदत कहते थे जमीनो जमा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ, सबका होना यार, हमारे यहाँ। ये कहोगे तो नात पढ़ने का सवाब मिल जाएगा, नात पढ़ने वाला जन्नती है, जन्नती। तो जमीनो जमा बने दो जहां, हमारे यहाँ बदन में है जहां। तेज में कहो ताकि इसमें रिकॉर्ड हो जाए, मैं जब डलवाऊंगा चैनल पे तो तुम्हारा भी नाम आएगा और जिंदगी भर तुम भी महकते रहोगे, चमकते रहोगे। जमीनो जमा हमारे यहाँ बदन में है जहां, जिए भी यहाँ, खाए भी यहाँ, पिए भी यहाँ, मरे भी यहाँ और उठे भी वहां। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शेर है आला हज़रत का, जिंदा शेर जख्मी हो जाएगा। इस शेर को सुना दो। अब सुने, 5 लोगों ने ताजिया खरीदा। कितने? देखने के लिए इमाम साहब मौलाना शाहिद खतीबो इमाम उमापुर मस्जिद के और शायर इस्लाम अब्दुल माजिद बस्तवी बस्ती के रहने वाले और शायर इस्लाम सिरताज सलमहू, समझ रहे हैं कि नहीं? ये भी क्या संत कबीर नगर या किसी जिले में रहते हैं, मुझे ज़हन में आ रहा, सिद्धार्थ नगर। ये और ये चाचा उमापुर के और मौलाना साकिब खान, 5 लोग ताजिया देखने निकले। कितने लोग? या पकड़ लो कि तुम में से कोई 5 लोग ताजिया देखने निकला। अब एक गरीब के दरवाजे पर पहुंचे। कहां? कोई जरूरी है कि सब अमीर लोग ताजिया खरीदते हैं और सब एक ही जैसी खरीदेंगे? गौर से सुनना, नोट करना, नोट, पॉइंटेड वन नोटेड, नोट कर लो। मोबाइल है तो रिकॉर्ड कर लो। ये नाच नहीं है कि हरदम तुम्हारा मोबाइल चल जाए, ये डांस नहीं है कि मोबाइल बना लो उसके बाद। अब तो इतने बेशरम हजरत, बेशरम मुसलमान कि स्टेटस लगाते हैं ना। स्टेटस का मतलब ये होता है औकात बताना, अपनी हैसियत बताना, अपनी अहमियत दिखाना। टोपी लगा के, गाना लगा के स्टेटस लगाते हैं। शर्म नहीं आती इनको? अल्लाह ताला ऐसे लोगों को जिंदगी दे दे और अक्ल सलीम दे दे, सुधरने की तौफीक दे। शर्म नहीं आती बेशर्मों को? टोपी सर पे और गाना, स्टेटस। अबे पता है स्टेटस का फुल फॉर्म? हैसियत बताना, औकात बताना। ये तेरी औकात है टोपी और नाच? तेरी औकात है टोपी और गाना? नबी की नात लगाया कर, देख कितने फॉलोवर हो जाएंगे। ये सोचते ना मैं स्टेटस में खूब अच्छे अच्छे गाने लगाऊंगा, इनके उनके मेरे पास 100 लोग देखेंगे, 50 लाइक मिलेगा, 200 लाइक मिलेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे लाइक से। नात लगाओ, नबी की नात,
بہت اچھی نصیحت. نعت سمجھ رہے ہیں؟ آپ سنیں. 5 لوگ نکلے تعزیہ دیکھنے کے لیے. ایک غریب دروازے پر پہنچے. چچا سچ بتائیے گا جو میں بتاؤں گا، اگر غلط ہوگا تو کہیے آپ غلط بول رہے ہیں مولانا. 5 لوگ نکلے تعزیہ دیکھنے کے لیے اور ایک غریب دروازے پہنچے. ہم لوگوں نے دیکھا، ہم لوگوں نے کہا یار کم اچھی ہے. کیا کہا؟ اچھا سچ ہے یہ جھوٹ ہے؟ کہتے ہو نا، زور سے بولو اگر میری بات سچ ہے تو. اللہ کے دروازے بیٹھے ہو، اللہ کے دروازے سنو اس کا مقام کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت. جب آیت نازل ہوئی فرمایا سب پر موت آئے گی، سب پر آئے گی، سب پر آئے گی، سب پر آئے گی، سب پر آئے گی. ہاں سب پر. صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ جن مسجدوں میں ہم نماز پڑھتے ہیں کیا اس پر بھی آئے گی؟ کہہ دو سبحان اللہ. کیا کہا؟ جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہیں کیا اس پر بھی قیامت آئے گی؟ تو مصطفیٰ فرماتے نہیں اس پر قیامت نہیں آئے گی. قیامت کے دن مسجدوں کو اٹھا کر کے جنت کا تاج بنا دیا جائے گا. ارے باپ رے اتنی بڑی بات. ارے یار اس دروازے بیٹھ کر سچ بولنا تمہیں اللہ اور رسول کا واسطہ. اگر میری باتیں غلط ہوں تو سنی لا کے رکھنا کمال نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ میری طرح مولانا بلوانا، بہت مولانا آئیں گے، تم کہو گے وہ تو چاہتے ہی جلدی سے بند ہو جائے تقریر. کوئی مولانا جب تقریر کرنے آئے گا وہ تو سوچے گا جلدی سے ختم ہو یار، الگ بھی تو کل بھی بولنا ہے، میری انرجی گھٹ جائے گی. لیکن یہاں ثاقب خان کی انرجی گھٹتی نہیں. عشق نبی کی دوا لعاب رسول ہے. ثاقب کے لیے یہی ٹیبلٹ، یہی کیپسول ہے. اے چپل والے بھائی سے سبحان اللہ کہلواؤ. تم میرے سامنے بیٹھو، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں. ان کو سامنے لے کے آؤ، ان سے میں محبت کرتا ہوں بہت زیادہ. ہاں ان کو نہیں میرے سامنے لائیے، وہاں نہیں. پنٹو بھائی یہاں آئیے. اے پنٹو بھائی ادھر آئیے، ان کو لے کر کے آؤ. ارے میں تم سے اتنا پیار کر، وہاں کی چھپ کے مت بیٹھنا. تم یہاں آ کے بیٹھو، یہاں ہو. تم سے پہلے ان کو یہاں بٹھا لو، پنٹو کو. اور صدر صاحب تو ہمارے سب سے پیچھے بیٹھے ہیں، بتاؤ ان کو سب سے آگے. آئیے افضال بھائی 2 منٹ کے لیے آپ آئیے. انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا، یاد کرو گے برسوں اور اپنی اپنی قبروں میں جھومو گے اس واقعے کو سننے کے بعد کہ علامہ ثاقب رضا خان نے کیا بتایا تھا. ماشاءاللہ اب آپ لوگوں نے صحیح کیا. ذرا کہہ دیں محبت سے یا حسین، یا حسین، یا حسین. سنیں 5 لوگ تعزیہ دیکھنے نکلے. ایک غریب دروازے پر پہنچے چاچا، اور وہاں دیکھا تو کم اچھی تعزیہ تھی. غریب تھا، لائٹ ویٹ کم تھی. کم اچھی یار، آگے چلتے ہیں. کہا کس نے؟ میں نے. کہلوایا کس نے؟ شیطان نے. کہا کس نے؟ میں نے. کہلوایا کس نے؟ شیطان نے. اب آگے گئے، ان کے دروازے تھوڑا سا اچھی، تھوڑا پیسے والے. ہاں یار ان سے اچھی تو ان کی ہے. کہا کس نے؟ میں نے. کہلوایا کس نے؟ شیطان نے. ایسے بولے نا یار میرے بھائی، تب تو مجھے لگے گا کہ آپ سب میرے ساتھ جنت چلو گے. آپ سب میرے ساتھ جنت چلو گے. کیسے چلو گے؟ جو میری تقریر سن رہے ہو، اگر میری تقریر تمہیں یاد آ گئی یا مجھے تم نے دیکھا ہے تو میں جنت جانے لگوں گا تو آپ کہیں گے انا الذی شقیتہ شربتن. مولانا ٹھہرے. آپ جنت میں مت جانا. ہم کہیں گے کیوں نہیں جائیں گے؟ جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل چکا ہے، آئیڈینٹی پروف مل چکا ہے، آدھار کارڈ مل چکا ہے. یہاں تو آدھار نہ ہونا تو تم بنگلہ دیش کے ہو، بنگلہ دیشی ہو، کیونکہ میم کا شبد ہے نا تمہارے ساتھ. سنو وہاں آپ کہیں گے مولانا ٹھہرے ان الذی شقیتہ شربتن. آپ جنت میں تب تک نہیں جائیں گے جب تک میرے احسانوں کا بدلہ نہیں دے دیں گے. ہم پوچھیں گے صدر صاحب، افضال بھائی، پنٹو بھائی، رنکو بھائی، یہ بھائی وہ بھائی، کون سا احسان تم نے میرے ساتھ کیا ہے؟ تو آپ جواب دیں گے میں نے آپ کی تقریر کو، آپ کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر سنا ہے. آپ کو وضو کے لیے پانی دیا ہے، آپ کو کھانا کھلایا تب پانی پلایا ہے، میں نے کھانا بھی کھلایا، برتن بھی اٹھایا. مجھے اس کا بدلہ دے دو. آئے ہائے ہائے، مجھے اس کا، آپ بھی بول دوں، مجھے اس کا بدلہ دے دو. تو فرشتے جنت لے جانے والے لے جانے کے تیار. اللہ فرمائے گا فرشتوں اسے جنت میں لے کے جاؤ. پھر آپ پکاریں گے ان الذی شقیتہ شربتن. ٹھہرے مولانا ٹھہرے، جنت میں مت جانا، میرے احسانوں کا بدلہ دے دیں گے. مولانا پریشان، فرشتہ جنت لے جانے کے لیے پریشان، ہم تمہارے لیے پریشان. رب فرمائے گا فرشتوں اس سے پوچھو مسئلہ کیا ہے. اب فرشتہ پوچھے گا بتا مولانا کیا حال ہے تیرا، کیوں نہیں چل رہا جنت؟
ہم بتائیں گے یہ میرا دوست تھا، یہ میرا ماننے والا تھا، چاہنے والا تھا، دیوانہ تھا، متوالا تھا، البیلا تھا، آئے ہائے ہائے، اس نے مجھے وضو کے لیے پانی دیا تھا، کھانا کھلایا تھا، پانی پلایا تھا، مسجد میں گیا تھا، مصلی بچھایا تھا اور میرے بیان کو خود غور سے سنا تھا۔ مولا یہ بھی اپنے احسانوں کا بدلہ مانگتا ہے۔ اللہ فرمائے گا کہہ دو ان سب سے کہ کرتے کا دامن پکڑ کے بغیر حساب و کتاب جنت میں چلا جائے، تو حساب کتاب دے کے جا رہا ہے، یہ تیرے صدقے میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے۔ یہ مقام ہے صدر صاحب آپ لوگوں کا، ایسی محفل۔ اب سنیں پوائنٹ، پھر وہیں پہ ریپلے، یہ میموری میں وائرس نہیں آتا، سنیں۔ دوسرے دروازے پہنچے، وہاں ہم نے کہا، انہوں نے کہا یار مولانا صاحب یہ علی کم اچھی تھی، وہ علی زیادہ اچھی ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ سب کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ تو میں ایک مثال بتاتا ہوں، میں تعزیہ دیکھتا ہی نہیں ہوں، پہلی چیز میں دیکھتا ہی نہیں، میں آنکھیں بند کر لیتا ہوں۔ اب ہم سے پوچھو کاہے بند کرو تو بتائیں گے بھی ہم، سب دلیل ہمارے پاس ہے۔ اگلی بار نہ بلانا بس، اور کیا، اگلی بار الگ بولیں گے، بنگال بولتے تھے، ہر سال بنگال بولیں گے، اچھا پیسہ بھی ملے گا، نذرانہ بھی ملے گا۔ ایک دن کا 10,000 ملتا، 10 دن بولتا ہوں، کتنا ہوا؟ 90,000 تو کم سے کم میری جیب میں آ ہی جائے گا، کم سے کم 10، مطلب 1 لاکھ تو میں لے کے ہی آتا ہوں، 1 لاکھ یہ طے ہے میرا۔ سنیے، مگر یہاں میں نے ان سے کیا کہا تھا، میں کچھ نہیں چاہیے، جو تم دو یہ تمہاری محبت، سچ ہے نا؟ پوچھ لینا۔ باقی میں 12 بنکی سے آیا ہوں، بھیگا ہوں، پھر رکا ہوں، پھر آیا ہوں، پھر بھیگا ہوں، پھر آیا ہوں، اور میں ہٹ ہوں فٹ ہوں، سنانے کی چھمتا تم سن نہیں پا رہے، بغل ہی سے آئے ہو۔ شہاب کو دیکھ لو، شہاب کو، تم وہاں سے یہ بغل سے 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، دکان کھول کے بغل ہی میں رہتے ہو سب لوگ، 5 ٹائم نماز نہیں پڑھتے۔ صحاب کو دیکھو، صحاب کو، کیرلا سے مدینہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب کچھ مولانا مفتی پاگل ہو گئے، اس پہ فتویٰ دیتے ہیں جائز نہیں، درست نہیں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے، جب سواری کا انتظام ہے تو سواری سے جانا چاہیے۔ بیوقوف، تجھے پتا ہے نبی جسے چاہتے اسے اپنے در پہ بلاتے۔ 25-25 لاکھ کی گاڑی خرید کے چلنے والے لوگ مدینہ نہیں جاتے نا، ان سے پوچھو کیوں نہیں جاتے؟ بلاوا نہیں آیا۔ ابے بلاوا کون آئے گا؟ کوئی لڑکا آئے گا، کوئی لیٹر آئے گا، کوئی میسج آئے گا، کوئی واٹس ایپ ہوگا، کوئی ایمو ہوگا، ہوگا کیا؟ تو جائے گا کیسے؟ ارادہ ہے نہیں، دل میں ایک ارادہ ہے، ایک گھر ہے دوسرا گھر ہو، ایک دکان ہے دوسری دکان ہو، ایک گاڑی ہے دوسری گاڑی ہو، تیسری گاڑی ہو، پتہ نہیں کہاں لوگ بیوی کے بارے میں سوچتے ہیں، ایک ہے ایک کہہ رہے، وہ بھی اناپ شناپ سوچ ڈالیں گے، ذہن کی بات ہے اپنے اپنے۔ سنائیں تو جب دو دوسرے دروازے پر ہم لوگ پہنچے، دوسری تاجے دیکھا، اب تیسرے دروازے پہنچے، وہ اور غریب ہے وہ، ارے یار ہم لوگوں نے کہا بھائی یہ مزہ نہیں آتا، اب بڑے چوک پہ چلتے ہیں۔ کیا کہا؟ اب دیکھیں، اب ذہن ہمارا کہلواتا کون ہے؟ اللہ فرماتا قرآن میں ان الشیطان للانسان عدو مبین، مومنوں کا کھلا ہوا کیا؟ کھلا ہوا، ہاں دشمن ہے شیطان، چھپا نہیں، کھلا ہوا۔ ذرا دیکھیں، اب آپ بڑے چوک پہ، ہمارے سوال ذہن میں تمہارے ان کے سب کے سوال آیا، بڑے چوک پہ چلیں، وہاں بہت اچھی تعزیہ ہوتی، بہت اچھے، اور تعزیہ بنانے والے نے کمکمے، جھمجھمے، لائٹنگ، چمکن، یہ وہ سب لگا کے تیار کر دیا، 1,000 2,000 5,000 6,000 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 ایسے تعزیہ بنا کے بیچتا۔ اور ایک چیز تو آپ سنیں، جو تعزیہ بناتا نا، رودولی شریف میں ایک بار رکا تھا، وہی بیل والی مسجد کے پاس 3 دن کے لیے، میں نے دیکھا تعزیہ بنانے والے لوگ جو تعزیہ بناتے نا، ان کے لڑکے اتنے تعزیہ بنا رہے تھے، وہ چین کھولتے اور پیشاب کرتے، پھر بند کر لیتے، پھر تعزیہ بناتے، پھر چین کھولتے، پیشاب کرتے، بند کر لیتے، پھر تعزیہ بناتے۔ اب آپ بتاؤ کہ ان تعزیوں کی بے حرمتی، اس طریقے سے تعزیہ تمہارے سامنے بن کر کے آتی ہے، سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس میں چمچمے، کرکری، جھمجھمے، یہ وہ لگتی ہے۔ اس کے بعد تم وہاں بڑے دروازے پر پہنچے، بڑے چوک پہ، سب نے وہاں پر تعریف کیا، باپ رے باپ، کیا کہا؟ باپ رے باپ، سب سے اچھی تعزیہ ان کی رہتی، ان کی ہر سال بہت اچھی تعزیہ رہتی، ان کا ہر سال بہت اچھا ڈیکوریٹڈ رہتا ہے، ان کا ہر سال بہت اچھا لائٹنگ ہوتی ہے، ان کی یہاں کھچڑا بہت اچھا۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس منہ سے تعریف کرتے ہوئے، جس منہ سے تم نے امام حسین کے اندر ایک جگہ پہ کز لگایا؟ پہلے جہاں تم نے کہا اچھی نہیں ہے، دوسری تو جہاں تم نے کہا کم اچھی ہے، تیسری جہاں تم نے کہا بالکل نہیں اچھی ہے، چوتھی جہاں تم نے کہا تھوڑا اچھی ہے، اور 5ویں جگہ تم نے کہا بہت زیادہ اچھی ہے۔ ارے شرم کرو، اللہ تمہارے منہ کو سڑا دے گا، جس منہ سے تم نے امام علی مقام رضی اللہ
اللہ تعالیٰ واردتہ انا کے بارے میں یہ توہین کیا. سنو جب وہ قافلہ نکلا تو مولا کائنات حضرت علی نے پوچھا یا رسول اللہ حسن دائیں ہے اور حسین بائیں ہے. میں بھولتا نہیں جو تقریر جہاں سے چھوڑتا ہے ثاقب پٹھان وہیں پہنچتا ہے. سمجھ لیجئے گا میں نے مدرسے کے اندر پڑھائی کیا, مدرسے کے باہر نہیں کہ بستہ رہ کے الہری کے کھیت میں بیٹھے ہو, گنا کھیت میں بیٹھے ہو اور چھٹی ہوئی تو گھر چلے آئے پڑھ کے پاس ہو گئے. آتا جاتا کچھ بھی نہیں, میں نے مدرسے کے اندر پڑھائی کیا. غور سے سنیے مسلمانوں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا کائنات حضرت علی عرض کرتے یا رسول اللہ یہ کہاں لے چل رہے ہیں ان قافلوں کو, کہاں لے کر کے چل رہے ہیں ان لوگوں کو؟ تو سرکار نے فرمایا کہ آج کسی نے چیلنج کیا ہے, ایک یہودی اس نے چیلنج کیا ہے کہ اگر اسلام سچا ہے تم اپنا خاندان لے کے میدان میں آ جاؤ, ہم اپنا خاندان لے کر میدان میں آ جائے. جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا, جو برا ہوگا جو جھوٹا ہوگا وہ ہلاک ہو جائے گا, وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. تو اب دیکھیں نبی کونین نے داہنے جانب کس کو کیا؟ حسن کو, اور بائیں جانب حسین کو کر لیا, پیچھے اب فاطمہ کو کر لیا, آگے نبی ہے, اس کے پیچھے مولا کائنات حضرت علی ہے. علی نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم, مسئلہ میرے سمجھ میں نہیں آیا, بات میرے سمجھ میں نہیں آئی. عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ و تسلیم یہ فاطمہ کو پیچھے کیوں نہیں کیا؟ فاطمہ کو آپ نے اپنے پیچھے کیا. تو مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں جہاں قدم میں رکھوں گا, اما پور کے لوگ غور سے سننا, جہاں پر قدم مصطفیٰ رکھے گا اس قدم کے اوپر میری بیٹی کا قدم پڑے گا, اور میری بیٹی کے قدم کے اوپر علی تیرا قدم پڑے گا. تو میری بیٹی کے قدم کو نہ زمین والے دیکھ پائیں گے نہ آسمان والے دیکھ پائیں گے. لونگ کھلاؤ, لونگ کھلاؤ دریائے ثاقب جوش میں. کیا علی نے کیا کہا؟ بول گئے. تقریر رونگ ہو رہی ہے, تمہاری سمجھ سے باہر ہو رہی ہے. علی نے کہا رسول اللہ حسن حسین دائیں بائیں,